السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج اس سبق میں کتاب کے 14ویں لیسن کی مشقیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے نیا کیا ہے۔ التدریبات، تدریب کی جمع یعنی مشقیں، تمرینات۔ التدریب الاول، پہلا مشق، یہاں کلمات کا ذکر ہے۔ الطعام، طعام کے معنی کھانا۔ اینا، کہاں۔ الف، 1000۔ کم، کتنا، ہاؤ مچ۔ مکان، جگہ۔ نعم، یس۔ الشہر، مہینہ۔ حل، کیا۔ الاستقبال، استقبال یعنی ریسیپشن۔ نقاب، یہ ہماری زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ کپڑا جو عورتیں چہرے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ لا، نہیں۔ لباس۔ النوم، النوم کے معنی نیند۔ ریال، تمساح، مگرمچھ۔ عیادہ، کلینک۔ ایجار، کرایہ، رینٹ۔ کبریت، ماچس۔ محطہ، اسٹیشن۔ رقبہ، گردن۔ اربعہ، 4، یہاں پر وہ کلمہ ہے۔ واحد، 1۔ ستہ، 6۔ خمسہ، 5۔ یہی سیم چیز یہاں جملوں کے اندر ہے جو بھی ہم نے کلمات میں پڑھا، یعنی جملوں میں ہمیں مشق کرنا رہتا ہے، دیکھنا رہتا ہے کہ بھئی سیم سینٹنس کہاں ہے، اور پھر کچھ جملے اسی سے ملتے جلتے لے کر کے آتے ہیں۔ این البیت یا بکرو، اے بکر گھر کہاں ہے۔ آخری جملہ یہ ہے۔ این السوق یا بکرو، اے بکر مارکیٹ کہاں ہے۔ این القلم یا بکرو، اے بکر قلم کہاں ہے۔ این المسجد یا بکرو، اے بکر مسجد کہاں ہے۔ تو پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ یا یہ حرف ندا ہے اور بکرو یہ منادہ ہے، یہ بکرون نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا تھا کہ یا حرف ندا جب داخل ہوتا ہے تو الف لام آپ منادے پہ نہیں لا سکتے، البتہ اگر ہا اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو لا سکتے ہیں، جیسے یا ایہا الرسول قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، تو اس طریقے یا ایہا المدثر، تو یا ڈائریکٹ آپ نہیں لا سکتے یا کے بعد الف لام کسی کلمے پہ سوائے لفظ اللہ کے۔ اللہ، الف لام یہ تعریف کا ہے، الف لام اس کے ساتھ جڑ کر یا اللہ ہم کہیں گے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ دوسرا ورڈ ہمارے سامنے جو ہے، دوسرا جملہ، کم حجرتن فی البیت، گھر میں کتنے کمرے ہیں۔ یہاں پر یہ جملہ ہے۔ کم شجرتن فی الحدیقۃ، باغ میں کتنے درخت ہیں۔ کم کراستن فی الحقیبۃ، بیگ میں کتنی کاپیاں ہیں۔ کم وسادتن فی الحجرۃ، کمرے میں کتنی تکیہ ہے، تکیے کتنے ہیں۔ حل فی البیت مکان استقبال، یہ کوشچن ورڈ ہے حل، تو اسی لیے سوال نشان آخر میں ہے۔ کیا گھر میں استقبال کی جگہ ہے، اسی کے نیچے ہی اسے ریپیٹ کیے ہیں۔ حل البیت قریب من الحرم، کیا گھر حرم سے قریب ہے۔ حل السوق بعید عن البیت، کیا مارکیٹ گھر سے دور ہے۔ حل الحدیقۃ امام البیت، کیا باغ جو ہے گھر کے سامنے ہے۔ تو یہ دوسری مشق تھی۔ تیسری مشق سب سے آسان ہوتی ہے، خاص طور سے مخارج کی ایک مشق ہوتی ہے، اور قریب جو حرف ہوتے ہیں اسی کو لے کر کے یہاں پر آتے ہیں، جیسے حامل، خامل۔ ساحر، ساخر۔ الحلیل، الخلیل۔ الحفیر، الخفیر۔ شاح، شاخہ۔ سابح، سابخ۔ حان، خانہ۔ تو یہ سب سے ایزی مشق ہوا کرتی ہے۔ چوتھا جو مشق ہے اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ التدریب الرابع، چوتھا مشق، آنا، میں۔ آنا، میں۔ انگلش میں بھی میں کے لیے آئی پروناؤن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے میل ہو یا فیمیل۔
ایسے ہماری اپنی زبان کے اندر بھی ہم میں استعمال کرتے ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کہتے ہیں میں اپنے لیے۔ سیم ایسے عربی میں بھی کوئی فرق نہیں، میل کے لیے بھی انا، فیمیل کے لیے بھی انا، مذکر کے لیے بھی انا، مؤنث کے لیے بھی۔ انا بکر، اب آپ کہتے ہیں انا محمد، انا خالد، جو آپ چاہیں نام جو بھی ذکر کریں، جیسے میں کہہ سکتا ہوں انا راشد، ایسے آپ اپنا نام لے سکتے ہیں۔ انا خدیجۃ، انا عائشۃ، انا مریم، انا حبیبۃ، انا جو بھی آپ چاہیں نام ذکر کر سکتے ہیں، کوئی فرق، المہم میل اور فیمیل کے لیے کوئی فرق نہیں، دونوں اپنے لیے انا ہی استعمال کریں گے۔ لیکن مخاطب کے ضمیر میں فرق ہے، میل کے لیے انت اور فیمیل کے لیے انتی، تاکہ زیر کے ساتھ، انت بکر، انت محمد، انت خالد، انت خدیجۃ، انت عائشۃ، انت فاطمۃ، سمجھے؟ تو ہم کسی لیڈی کو کہیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے انت فاطمہ، نہیں، انتی فاطمہ۔ ایسے ہی غائب کے ضمیر کے اندر بھی فرق ہے، میل کے لیے ہوا، انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں ہی، اور فیمیل کے لیے شی۔ البتہ ہمارے اپنی زبان کے اندر دونوں کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اگر سینٹنس جملے نہ لے کر کے آنے ہوں تو ہم وہ مذکر کے لیے بھی کہیں گے اور وہ مؤنث کے لیے بھی کہیں گے۔ لیکن عربی زبان میں انگلش میں فرق ہے، ہوا کے معنی وہ، ہوا بکر، ہوا خالد، ہوا محمد، ہوا عبداللہ، ہوا جو بھی آپ نام ذکر کریں، ایسے ہی ہیا خدیجۃ۔ اس کے بعد آج کا آخری مشق ہوگا، کیونکہ اس لیسن کو بھی 3 ویڈیو کے اندر مکمل کرنا پڑے گا، التدریب الخامس، بہت ہی اہم مشق ہے، اس میں آپ کے لیے جملوں کی تمرینات ہیں، اور یس اور نو کا اس میں استعمال ہے۔ ہاں نام کے معنی ہاں اور لا کے معنی نہیں۔ حل المسجد قریب من البیت، کیا مسجد گھر سے قریب ہے؟ نعم۔ نعم اگر کہہ دیے ہاں تو کافی ہے، لیکن اگر چاہیں تو اس کو بھی آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، المسجد قریب من البیت۔ لا، حل انت مدرس، کیا آپ مدرس ہیں؟ لا۔ لا جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو جواب ابھی دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا آپ کون ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا انا طبیب۔ یس میں آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جملے کی، لیکن لا میں آپ کو، چونکہ آپ نفی کرتے ہیں، انکار، تو آپ کو پھر آنسر بھی دینا پڑے گا۔ حل انت مدرس، کیا آپ ٹیچر ہیں؟ لا انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں۔ یہاں ہے حل انت طبیب؟ نعم انا طبیب۔ حل انت ضابط، کیا آپ آفیسر ہیں؟ لا، اب آپ کہہ سکتے ہیں انا مدرس، طالب، جو بھی آپ کہنا چاہیں، المہم آپ اس کے، اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے لا انا ضابط، نہیں، وہ آپ سے سوال ہی کیا ہے کہ آپ آفیسر ہیں، اگر آپ آفیسر ہیں تو آپ کہیں گے نعم، جیسے یہاں پر ہیں، تو جب آپ نے نفی کیا تو آپ اس سے الگ کچھ اپنا پروفیشن بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے تیسرا جملہ، حل البیت قریب من العیادہ، کیا گھر کلینک سے قریب ہے؟ نعم، ہاں گھر کلینک سے قریب ہے۔ آپ اپنی طرف سے اور بھی جملہ بنا سکتے ہیں، حل المطعم قریب من البیت، جیسے اوپر حل المطعم قریب من البیت، کیا مطعم گھر سے قریب ہے، ریسٹورنٹ؟ نعم المطعم قریب من البیت۔ آپ کہہ سکتے ہیں حل البنک، بنک بانون کاف، کیا بنک یعنی بینک قریب ہے گھر سے؟ نعم حل البنک قریب من البیت، نعم بینک گھر سے قریب ہے، آپ بنا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ مکمل کر سکتے ہیں جملہ۔ حل انت، اب یہاں آپ آ جائیے، حل انت رجل مرور، کیا آپ ٹریفک مین ہیں، یعنی ٹریفک پولیس والے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لا، تب آپ کو الگ بتانا پڑے گا آپ کون ہیں، انا طبیب کہہ سکتے ہیں۔ ایسے سوال ہو سکتا ہے کہ حل انت، مثال کے طور پر کوئی اور پروفیشن لے آئیں، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں حل انت طباخ، کیا آپ شیف ہیں، یعنی آپ باورچی ہیں؟
آپ کہہ سکتے ہیں لا نہیں. اب کوئی آپ بتائیں، انا مہندس مثال کے طور پر، یہ سارے پروفیشن آگے آتے رہیں گے. مہندسن یعنی انجینئر ہوں. یا آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا اور کوئی، انا سباک. سباک، سین چھوٹا سین با الف کاف. سباک کے معنی ہوتا ہے پلمبر. بہت سارے ہمارے انڈین اور پاکستانی بھائی اس میں کام کرتے ہیں، سباکی میں، پلمبر کا کام. ایسے پانچویں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حل انت طالب، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں لا انا مدرسن. تو اس طریقے سے آپ جملہ یس اور نو کا بنا سکتے ہیں. ایسے ہی چھٹا جملہ بھی آپ مکمل کر لیں، آپ جو چاہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی چیز کہ حل المطار، مثال کے چھٹے جملے میں آپ بنانا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حل المطار قریب من البیت. نعم المطار قریب من البیت. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حل المحطۃ قریبۃ من البیت. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا المحطۃ بعیدۃ من البیت. المحطہ ہم لے آئے گولتا، تو اس کے لیے قریبۃ لانا پڑے گا، گولتا اس میں بھی، اور بعیدۃ کہنا پڑے گا گولتا، کیونکہ یہ مؤنث کی تا ہے تو اس کی جو خبر آئے گی اس میں بھی یہ رہے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ درس ہمارا مکمل ہوتا ہے. اگلے لیسن میں ہم چھٹی تمرین سے پڑھیں گے انشاءاللہ اور مکمل کریں گے اس لیسن کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عربی زبان پوری محنت اور پوری جدت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے، اور اسے ہمارے لیے مفید بنائے دین و دنیا کی ناحیے سے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.